अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दिस वीडियो इज़ डेडिकेटेड टू माय फादर, माय पापा जानी। वो क्या कहते हैं कि बाप का हाथ पकड़ कर रखें ताकि आपको किसी के पैर पकड़ने की ज़रूरत ना रहे। अगर आप अपने बाप का हाथ पकड़ कर नहीं रखेंगे तो आप ज़िंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। ज़िंदगी में किसी भी मकाम पर पहुंच जाएं, आपको दिली इत्मीनान नहीं मिलेगा, आपको वो खुशी हासिल नहीं होगी। तो ये वीडियो मैं अपने अब्बू के नाम का वीलॉग बनाना भी बहुत मुश्किल काम है। मैं सोच रहा हूँ कि कहाँ से शुरू करूँ। मैं सोच रहा था कि आप लोगों को सबसे पहले अपना गांव दिखाऊं, गांव के लोगों से मिलाऊं। मेरे गांव में कई अच्छे किस्म के लोग रहते हैं, मुख्तलिफ जॉब्स करने वाले रहते हैं। लेकिन मैं कंफ्यूज हूँ कि बात कहाँ से शुरू करूँ। बहरहाल ये फर्स्ट टाइम है तो थोड़ी मुश्किल तो पेश आएगी। मैं सोच रहा हूँ कि सेकंड टाइम आप लोगों को अपने गांव के बारे में बताऊं और दिखाऊं। तो अभी के लिए कोई और टॉपिक चूज़ कर लेते हैं। तो एक सवाल है जो अक्सर मेरे माइंड में दौड़ता रहता है, ज़िंदगी कि ज़िंदगी आखिर क्या है और ये दुनिया क्या है। मतलब इस सवाल ने मुझे काफ़ी तंग किया और इस सवाल के जवाब ढूंढने के लिए मैंने कई किताबें पढ़ी, मतलब बहुत सारा एक्सपीरियंस किया। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। चलो ये बात तो समझ आ गई कि हम अल्लाह की इबादत करने के लिए इस दुनिया में आए हैं, लेकिन इस दुनिया में रहने के भी कुछ असूल व ज़वाबित हैं। इस दुनिया को भी साथ लेके चलना पड़ता है। तो किस तरह हम इस दुनिया को साथ लेके चलें, मैं इस सवाल का जवाब भी मेरे पास नहीं है। खैर, आज मैं थोड़ा इमोशनल हूँ क्योंकि आज मैं अकेला होने वाला हूँ। बिकॉज़ मेरा भाई आया हुआ था बड़ा भाई, जो कि एसपीडी फोर्स में है। साथ में मेरे भतीजे भी आए हुए थे, तो वो अभी चला गया है। और फिर आज मेरा भाई खुर्रम है, हम 4 भाई हैं टोटल। वो भी आज चला जाएगा काम पे। मेरा सबसे छोटा भाई है, उसका नाम है हमेर हयात। वो एयरफोर्स में जॉब करता है, एयरफोर्स में अकाउंटेंट है। और खुर्रम जो है ये बिज़नेस करता है, हमारी अपनी गाड़ी है, ये पिंडी में ना गाड़ी चलाता है। तो आज मैं अकेला हो जाऊंगा बिल्कुल। और मेरा जो पार्टनर है जिसे आप मलकी उस्ताद के नाम से जानते हैं, वो भी जा रहा है काम पे पिंडी। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं तो बिल्कुल ही अकेला हो जाऊंगा, तो मैं क्या करूँगा। वैसे तो अकेला मैं नहीं होता कभी भी, किताबें मेरी दोस्त हैं, मैं किताबें पढ़ता रहता हूँ। और मेरी ज़िंदगी में और भी काफ़ी सारे लोग हैं जो मुझसे मोहब्बत करते हैं। मेरा एक दोस्त अभी भी बाकी है, काशी, जिसके साथ मैं टाइम स्पेंड करूँगा। ज़िंदगी यार बड़ी अजीब चीज़ है। मतलब वो क्या कहते हैं, इत्थे दर्द हमेश किसे नहीं रहना, कोई आज तुरया कोई कल टुरसी। तो पता है क्या, सबसे मुश्किल काम कैमरा के सामने बात करना है। मतलब बंदे का कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही लो हो जाता है। अभी मेरे माइंड में कुछ हज़ारों करोड़ों बातें हैं, लेकिन अभी कोई भी एक भी बात नहीं आई और मैं सोच रहा हूँ कि कौन सी बात करूँ। बहरहाल आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। आप लोग अगर मुझे करेज करेंगे तो उम्मीद है मैं आप लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा और अच्छे अच्छे इलाके दिखाऊंगा। इस दुनिया में जो अच्छे इंसान रहते हैं उन लोगों से मिलवाऊंगा और दिखाऊंगा कि ये ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। मेरा ये मानना है कि ज़िंदगी गुलजार है और
میرا یہ بھی نظریہ ہے کہ اس دنیا میں صرف محبت ہی محبت ہے، نفرت کا کوئی وجود ہی نہیں۔ نفرت صرف ایک نظریہ ہے۔ نظریہ کیسے؟ اب میں آپ لوگوں کو نظریہ کلیئر کرتا ہوں کہ نظریہ کیسے بنتا ہے۔ فرض کریں کہ آپ نے بلیک کالی اینک لگائی ہوئی ہے تو آپ کو ہر چیز کالی نظر آئے گی۔ اگر آپ نے سفید اینک لگائی ہوئی ہے تو آپ کو ہر چیز سفید نظر آئے گی۔ مطلب کہنے کا کہ اگر آپ کے مائنڈ میں پازیٹیوٹی ہے، نیگیٹیوٹی نہیں ہے، مطلب مثبت ہیں اگر آپ، تو آپ برے انسان میں بھی اچھائی دیکھ لیں گے، اور اگر آپ کا ذہن ہی نیگیٹو ہے، منفی سوچیں ہیں آپ کے ذہن میں، تو آپ کو اچھا انسان میں بھی برائیاں نظر آئیں گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی برا انسان ہے تو ہمیں اس کی کوئی ایک خوبی تلاش کر لینی چاہیے۔ چلو باتوں میں مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ ایک بندہ گیا، اس نے سوچا کہ نا کوئی 100 علماء کے پاس گیا تھا وہ، تو وہ نوٹس کرتا تھا بہت زیادہ، نا تنقیدی تھا۔ اس نے کیا کیا، پہلے عالم کے پاس گیا، اس نے نہ دیکھا کہ اس میں چاند غلطی ہیں، کوئی 1-2 غلطی دیکھی، اگلے کے پاس گیا، وہ 99 کے پاس گیا، 99 لوگوں کے پاس گیا، 99 علماء کے پاس گیا، لیکن جب وہ 100ویں بندے کے پاس گیا تو اس نے بتایا اس عالم کو کہ میں 99 بندوں کے پاس گیا اور میں نے دیکھا کہ ان سب میں کوئی نہ کوئی غلطی ہے، تو میں ان لوگوں کو چھوڑ دیتا تھا۔ تو اس عالم نے جواب دیا کہ یار اس دنیا میں کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے، اگر تم ان لوگوں کی صرف ایک خوبی بھی نوٹس کرتے تو آج تمہارے پاس 99 خوبیاں ہوتی۔ اور عالم نے کیا ہی بہترین جواب دیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ یار خوبیاں تلاش کریں لوگوں کی، اس دنیا میں کوئی بھی پرفیکٹ تو ہے نہیں، پرفیکٹ ہے تو اللہ کی ذات اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ گناہوں سے پاک تو صرف انبیاء کرام ہیں، ہم انسان تو خطا کے پتلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے، اور یہ دنیا کی زندگی سوائے فریب کے اور کچھ بھی نہیں۔ تو اس چینل کے تھرو میں محبت پھیلانا چاہتا ہوں، محبت کا پیغام پھیلانا چاہتا ہوں، نفرتیں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ لوگ خوشی خوشی رہیں، سیکھیں کہ یار یہ زندگی بہت خوبصورت ہے، اگر آپ کی وجہ سے لوگ خوش ہوں گے تو آپ بھی خوش رہیں گے، آپ کو ایک آٹومیٹک خوشی محسوس ہوگی۔ پیسہ، رتبہ، یہ چیزیں یہی رہ جائیں گی۔ وہ کیا کہتے ہیں، سکندر اعظم، اس نے آدھی دنیا فتح کی تھی، تو وہ جب فوت ہوا تو اس نے کہا کہ میرے ہاتھ باہر رکھنا، قبر سے نہ باہر رکھنا، تاکہ دنیا آئے اور دیکھے کہ سکندر اعظم بھی خالی ہاتھ جا رہا ہے، کچھ بھی ساتھ لے کے نہیں جا رہا، ایک چوانی بھی ساتھ لے کے نہیں جا رہا۔ تو بھائیو یہ دنیا یہیں رہ جائے گی۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو مولانا بن گیا ہے۔ نہیں بھائی، مولانا والی کوئی بات نہیں ہے، میں آپ لوگوں کو حقیقت بتا رہا ہوں، حقائق جو ہیں۔ اور دوسرا یہ بات آپ لوگ سب جانتے ہیں، ہمارا اس بات پہ یقین ہے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ فانی ہے، اور جو آخرت کی زندگی ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ یوں سمجھیں کہ یہ جو زندگی ہے یہ ایک لمحے کی ہے، ایک سیکنڈ کی ہے، اور وہ جو اگلی زندگی آنے والی ہے وہ ہمیشہ مستقل رہے گی، اس کا کوئی اختتام ہی نہیں ہے، اور یہ زندگی ایک آزمائش ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ زندگی اللہ کا شکر کر کے گزاریں۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو غریب پیدا کیا اور کچھ لوگوں کو امیر پیدا کیا، یہ بھی اللہ کی حکمت ہے۔ اگر کوئی غریب ہے تو اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے، اس میں بھی اچھائی ہے اس بندے کی۔ ہم انسان چونکہ اللہ تعالیٰ اسی لیے قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ غور و فکر کرو، مطلب سوچو، تدبر کرو کہ میرے ساتھ، عام لوگ سوچتے نہیں کہ یار میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ ہم اکثر یہی کہ اگر کوئی مصیبت میں ہو تو ہم یہی بات کہہ دیتے ہیں کہ یار اس کو عذاب مل رہا ہے، اس نے حرام کمایا ہے، اس نے یہ برا کام کیا ہے، وہ برا کام کیا۔ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔
یہ زندگی ویسے بھی ایک آزمائش ہے، ہم یہاں ایک امتحان دینے آئے ہیں، تو ہمیں اس امتحان میں پاس ہونا ہے، اور اس امتحان میں پاس ہونے کے لیے ہمیں اللہ کے قریب ہونا ہوگا، اللہ کے قریب ہونا ہوگا، اور اللہ کے قریب ہونے کے لیے ہمیں ہمارے اندر احساس محبت پیدا کرنا ہوگا ہمیں اپنے اندر، کیونکہ محبت کے بغیر اس دنیا میں کچھ بھی نہیں۔ اور بھی باتیں کافی ساری ہیں، لیکن ابھی کے لیے یہی ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو اپنے گاؤں کا وزٹ کراؤں گا، اور اپنے علاقے کی سماجی اور سیاسی اور فلاحی شخصیت سے ملاؤں گا، اور باقی لوگوں سے بھی ملواؤں گا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔